يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيبي وعليك يا صار الله باب النصارى السلام عليك يا صار الله باب النصارى. میرا نام سید نجم الحسن ہے. اوریجنلی فرام پاکستان سے ہوں، لیکن ابھی 35 ایئر سے یورپ میں رہ رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور موقع دیا کہ میں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ باقی مومنین کے ساتھ شیئر کروں. تو الحمدللہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے کئی سالوں سے ہر اربعین پہ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. نہیں، پہلی دفعہ میں 2009 میں آیا تھا اور اس کے بعد سے ابھی مجھے 13 سال ہو گئے ہیں. 13 سال سے لگاتار ہر اربعین پہ آ رہا ہوں الحمدللہ. بس 1 سال مس ہوا ہے جو کرونا کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ میرا تقریباً ہر سال حاضری ہوتی ہے. میں پہلی دفعہ جب 2009 میں ہوا یہ تھا کہ الحمدللہ ہماری بڑی خوشحال زندگی گزر رہی تھی. تو 2009 میں ایک دن مجھے ایسے اپنی گردن کی ایک سائڈ پہ تھوڑی سی میں نے دیکھی سویلنگ ہے. تو وہ خیر مختصراً یہ کہ جب وہ ڈاکٹر کو دکھایا تو پتہ چلا کہ گلے میں کینسر ہے. تو پھر میں نے منت مانی تھی کہ اللہ کرے کامیاب ہو آپریشن تو میں مولا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. تو اس لیے 2009 میں پہلی دفعہ تو میں منت ادا کرنے آیا تھا. تو لیکن جب ایک دفعہ حاضری دینے کے بعد پھر ایسی ایک وہ مولا کے ساتھ جیسے مجھے لگا کہ میری کمٹمنٹ ہے، اس کے بعد کوئی 1 سال بھی ایسا نہیں کہ میرا کہ مس ہو. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی کا بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا، سوائے 1 سال کے جو مجبوری تھی کرونا کی. الحمدللہ پھر اس کے بعد میں ہر سال آ رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ موقع دیتے ہیں اور حاضری ہوتی ہے. بے شک میں اگر اپنی زندگی میں دیکھوں تو جو پہلی دفعہ میری زیارت ہے اس سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں بہت فرق ہے. انسان جب یہاں پہ آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حقیقی زندگی کے معنی سمجھ آتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے روزمرہ کے جو ہمارے معاملات میں اس میں اتنے الجھے رہتے ہیں کہ بے شک وہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ہم عزاداری کرتے ہیں، لیکن پھر محرم گزر جاتا ہے تو پھر وہی دنیا کا جھنجھٹ اور وہی مصروفیات. لیکن کربلا آنے کے بعد انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو معاملات جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں یہ اصل زندگی نہیں ہے. اور یہی سب سے بڑا کربلا کا مقصد ہے کہ انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ اس کو پروردگار نے کس لیے پیدا کیا ہے اور اس کا اپنے مالک سے ریلیشن شپ کیسا ہونا چاہیے. بے شک ویسے تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو انسان زندگی کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں بندہ ان کو فیل کرتا ہے کہ یہ نارمل سے ہٹ کے ہیں، یہ عام معاملات نہیں ہیں، یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے کوئی معجزہ ہے. لیکن ایک جو سب سے بڑا معجزہ جب میں پہلی دفعہ 2009 میں یہاں پہ آیا ہوں تو اس وقت یہاں پہ امریکنز کا کنٹرول تھا سارا، یہاں پہ چیک پوسٹ وغیرہ وہی کنٹرول کرتے تھے، اور جو حرم تھے ان کی حالت اس وقت بہت ہی ناقص تھی. اور حرم کے اس وقت تعمیرات کا کام شروع ہو چکا تھا. تو ایک دفعہ وہاں پہ جو ابھی میں سرداب میرا خیال ہے بنانے کا پروگرام تھا تو اس کی کھدائی ہو رہی تھی، بہت ڈیپ کھدائی کر رہے تھے، کرینیں وغیرہ لگی ہوئی تھیں، اور آگے انہوں نے اس کے شیلٹر کے لیے دیوار بنائی تھی تاکہ کوئی بندہ اندر گر نہ جائے سیفٹی کے لیے. تو میں ایک دن رات کو 2 بجے تقریباً آیا ہوں، اس وقت ویسے بھی سردی کا موسم تھا. تو وہ کرینیں باہر نکلنی تھی مٹی لے کے تو انہوں نے دیوار ہٹائی. تو کچھ دوستوں نے وہ بغیر دیکھے چھلانگ لگائی اس کے اندر، بہت گہرائی تھی. وہ شور خادم
خادم جو ہے شور کر رہے تھے کہ آغا خطرہ خطرہ، لیکن انہوں نے مومنین سے کنٹرول نہیں ہوتا، جس کے ہاتھ جتنی مٹی لگی اس نے اٹھائی۔ میں نے ایک مومن سے تھوڑی سی مٹی لی، اور وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اصل وہ سطح ہو جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا۔ وہ خاک شفا جو ہے وہ میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مجھے ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ کی جو کنڈیشن ہے اور اس کے بعد 5 سال کا لائف سپین ہم دیتے ہیں لوگوں کو، وہ خاک شفا میں نے خود بھی کھائی ہے، میرے علاوہ 6-7 لوگوں کو اور بھی میں نے دی، جس طرح اس کا کھانے کا طریقہ بتایا گیا ہے مفاتیح الجنان میں۔ تو اللہ کا شکر ہے آج 13 سال ہو گئے ہیں، اب میرا الحمدللہ ڈاکٹر نے سارا جو مرض ہے وہ بھی کلیئر کر دیا ہے، سوائے یہ جو میری آواز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ آئی ایم ہیونگ اے ہیلدی لائف، فل ٹائم جاب کرتا ہوں اور بیک ٹو نارمل لائف ہے۔ یہ اتنا بڑا میری زندگی کا معجزہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک نئی زندگی ہے، اور یہ جو نئی زندگی ہے یہ بونس کی، یہ میری ایک کمٹمنٹ ہے مولا کے ساتھ کہ جب تک ہے میں انشاءاللہ ہر سال آپ کی بارگاہ میں حاضری دیتا رہوں گا۔ اس احساسات کا یعنی بہترین مثال یہ ہے کہ جو 1 سال کرونا کا گزرا ہے نا اور ہم نہیں آ سکے، تو وہ چیلم جو ہے گھر میں بیٹھ کے بھی جو ہے سوری آئی کانٹ کنٹرول مائی ایموشنس، وہ میرے لیے سب سے مشکل سال تھا، حالانکہ اس میں کسی کے اختیار میں نہیں تھا وہ سال جو ہے، لیکن وہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے زندگی کا 1 سال مس ہو گیا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یعنی جب میں واپس جاتا ہوں تو اگلے سال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک دن ہم گننا شروع کر دیتے ہیں کہ نیکسٹ اربعین کب آنا ہے۔ اور اربعین کا میرا مقصد زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشی کرنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ایک ایک قدم پہ آئمہ نے جو بتایا اس کا اجر بتایا ہے۔ باقی سال بھی دل کرتے ہیں آنے کو، لیکن میں نے جو اپنا پروگرام چونکہ سال میں ایک ہی بار بندہ افورڈ کر سکتا ہے، تو پھر میں اربعین پہ ہی آتا ہوں تاکہ ساتھ جو مشی والا ہے وہ بھی ثواب شامل ہو جائے۔ یادگار تو میں سمجھتا ہوں جو سب سے پہلا تھا، کیونکہ اس وقت بھی کچھ دیکھا نہیں تھا، تو ایک جو بندے کے جذبات ہوتے ہیں کہ ساری زندگی آپ ایک چیز کا خواب دیکھتے ہیں کہ اور جب وہ خواب پورا ہونا کی امید ہوتی ہے تو آپ کے دل میں مختلف یعنی سوالات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، امیجنیشن ہوتی ہے، اور پھر اس چیز کو جس کو آپ نے صرف تصویروں میں دیکھا ہے، اس کے بارے میں سوچا ہے، جب آپ کو اس کو فزیکلی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں تو اس وقت جو جذبات ہوتے ہیں میرا نہیں خیال کہ اس کو الفاظ جو ہیں وہ کور کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ایک گریجول پروسیس ہے اسپرچویلٹی کا، روحانیت کا بھی، کہ جو انسان آتا ہے وہ اپنے اندر بھی اس کے ایک ارتقاء ہوتا ہے جو منزل بہ منزل اس کو لے کے جاتا ہے، معرفت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے اس چیز کی وجہ سے عملی زندگی میں بھی بہت چینجنگ آئی ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں زندگی کے ہر فیلڈ میں انسان میں تبدیلی آتی ہے۔ جی میں جب سے آیا ہوں، میں جب واپس جاتا ہوں تو اپنے دوستوں فیملی میں ظاہر ہے جب بندہ بیٹھتا ہے تو یہی باتیں ہوتی ہیں، تو میری وجہ سے بہت سے لوگوں کو موٹیویشن ملی ہے، اور 2-4 لوگ ایسے ہیں جن کا لائف سٹائل بالکل چینج ہوا ہے، اور اللہ کا شکر ہے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ہمارے عزیزوں میں دوستوں میں کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ پہلی زیارت ان کی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے انہیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ جا کے وہاں پہ دیکھیں کہ وہ کیا نظارہ ہے اور وہاں پہ کیا، اور ان کی زندگی میں یعنی میں تو ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ کتنی بڑی تبدیلی آئی ہے یہاں سے جانے کے بعد، اور 4-5 لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو پہلی دفعہ میرے ساتھ آئے تھے اور اب دوبارہ وہ بھی اسی طرح ہر سال آ رہے ہیں، کیونکہ جو 1 سال آ جاتا ہے پھر اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ روک سکے اپنے آپ کو۔ اس کو میں تو سمجھتا ہوں اس کا ہر قدم جو ہے وہ سفر عشق ہے، کیونکہ ہم نارمل ادر اور کنٹریز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے جو نارمل ہالیڈیز ہوتے ہیں، وہاں میں اور یہاں پہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر قدم پہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کو ایک دنیا سے انسان بالکل بے نیاز ہوتا ہے، بس اس کے دماغ میں ایک ہی ہے کہ میں نے کربلا میں پہنچنا ہے، اور اس کے دل و دماغ میں بس ایک ہی ہستی ہوتی ہے، اور اس کے
جو راستے میں آپ کو پرابلمز آتی ہیں وہ چونکہ کسی چیز کو بھی بندہ وہ محسوس نہیں کرتا، نہ اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے. پاؤں میں اگر چھالے پڑے ہیں تو ان میں بھی ایک لطف محسوس ہوتا ہے. اور یہ سفر عشق کا یہی سب سے بڑی بات ہے. ورنہ انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کے یعنی کہتا ہے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا کہ مجھے دوبارہ اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو. لیکن ہمیں ہر سال چلتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں نہیں اگلے سال پھر آئیں گے، چاہے اس سے بھی زیادہ یہ کام طبیعت صحت خراب ہو، زیادہ چھالے پڑے، زیادہ پاؤں خراب، لیکن پھر بھی ہم نے آنا ہے. یہ کمٹمنٹ جو ہے یہ صرف عشق کی وجہ سے ہو سکتی ہے اور دنیا کے معاملات میں نہیں ہو سکتی. جی ماشاءاللہ میں لاسٹ ایئر میری بیٹی نے گریجویشن کی تھی، تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کو کیا ٹریٹ دینی ہے. تو اس نے کہا کہ ڈیڈ آپ ہر سال زیارت پہ جاتے ہیں، تو میری ٹریٹ یہ ہے کہ مجھے اس سال آپ ساتھ لے کے جائیں. تو بچے جو ہیں وہ بھی ظاہر مصروف ہیں، لیکن ان کی بھی یہی خواہش ہے اور بچے آئے بھی ہیں. باقی میری فیملی بہن بھائی ابھی بھی ہے، میری سسٹر بھی ساتھ ہیں، بھائی ساتھ ہیں. تو الحمدللہ یہ بھی بھائی جو ہے میرے یہ ہر سال یہ بھی آتے ہیں، پچھلے 5-6 سال سے لگاتار آ رہے ہیں. سسٹر بھی دوسری بار آئی ہیں. تو یہ سارا الحمدللہ جو ہے وہ ایک سلسلہ ہے جو یعنی اگنیشن پوائنٹ جیسے ہوتا ہے نا، ایک حرارت چنگاری، تو وہ چنگاری اب ماشاءاللہ پھیلتی جا رہی ہے. ہر سال 20-22 لوگ ہم ہو جاتے ہیں میرے ساتھ. جی ضرور انشاءاللہ. میں پہلے تو میری دعا ہے کہ جو بھی مومن جہاں بھی ہے جو کربلا آنے کی خواہش رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اسباب پیدا کرے کہ ہر مومن یہاں پہ حاضری دے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مومن اس نعمت سے ابھی تک محروم ہے وہ ارادہ ضرور کرے آنے کا، اور جب ارادہ کرے گا تو انشاءاللہ میرے مولا اس کے لیے اسباب بھی پیدا کریں گے. اور جب وہ آئے گا تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں ایسی آئیں گی کہ اس کو پتہ چلے گا کہ حقیقی معنوں میں ایک مومن جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ماننے والا، اس کی زندگی کس طرح کی ہونی چاہیے. اور اسی دعا کے ساتھ ہی میں میرے خیال میں اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو یہ شرف عطا کرے، اور ہمیں بھی اب یہاں پہ رہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے تو ہم ہر سال یہ حاضری دیں. میرا نام ذوالفقار حیدر نقوی ہے. میں بیسیکل پاکستان سے ہوں، پنجاب سے، لیکن 23 ایئر سے مانچسٹر UK انگلینڈ میں رہتا ہوں. تو ابھی 7واں عشق سفر ہے کربلا آتے ہوئے. فرسٹ ٹائم میں عاشور پہ آیا تھا، اس کے بعد مسلسل جو ہے اربعین پہ آ رہا ہوں. یہ امام علی مقام کا عشق ہے، اس قدر محبت. آپ ایک دفعہ آتے ہیں تو آپ کو بار بار انتظار رہتا ہے کہ کب اربعین آئے گا. میں امام مظلوم کو پرسہ دینے جاؤں گا، امام زمانہ کو پرسہ دینے جاؤں گا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب جناب سیدہ فاطمہ زہرا ان کے اولاد کا پرسہ دینے کربلا پہنچوں گا. میرے خیال میں 2016 میں میری بیک جو ہے نا T12 پسلی ایکسیڈنٹ ہوا تھا، وہ جو ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں ڈاکٹر نے بیلٹ دی تھی وہ کمر کو سہارا دینے کے لیے، وہ لگا کے میں آیا تھا. اور الحمدللہ سارا سفر نجف سے کربلا تک کیا تھا. تو ابھی بھی میرا ایکسیڈنٹ ہے 2.5 سال تھے. یہ لیفٹ لیگ جو ہے میرا وہ صحیح کام نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ یہ مولا کی عطا ہے کہ ان کے در پہ حاضر ہونے کے لیے سب مشکلیں دور ہو جاتی ہیں. وہ خود ہی آپ ارادہ کر رہے ہیں تو نہ پیسے کی کمی رہتی ہے تو نہ کسی اور چیز کی. الحمدللہ میری وائف میرے بچے سارے آتے ہیں، اور میں کچھ دیر سے کوشش کر رہا ہوں کہ کسی ایک بندے کو ہر سال کربلا کے لیے اسپانسر کروں اور ساتھ لاؤں. تو وہ مولا ہی انتظام کرتے ہیں، اللہ کی عطا ہے. وہ توفیق دیتا ہے تو سب، بندہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ محمد و آل محمد کے صدقہ توفیق دیتا ہے تو اس کی توفیق کی بدولت ہی سارا کچھ ہوتا ہے. انسان کچھ نہیں. بچے
अभी बेटे को नहीं, अचानक उसका मुलाजम चला गया, तो उसकी वाइफ आई थी, वो नहीं आ सका, वरना बेटे, वाइफ, बहू सब आते हैं। ये तो अल्फाजों में बयान नहीं हो सकता कि इंसान के जज्बात क्या होते हैं, जिस इश्क में वो गुम हो जाता है यहाँ आने के लिए, वो अल्फाजों में बयान ही नहीं हो सकता। मैं मोमिनीन से गुजारिश करूँगा कि वो अरबईन के सफ़र पे ज़रूर आएँ मौला के दर पे हाज़िरी के लिए। लेकिन जो एक दफ़ा ज़िंदगी में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिश रहती है कि मैं बार बार अरबईन पे जाऊँ, मौला के दर पे हाज़िरी दूँ और मशी करके जाऊँ, किसी गाड़ी पे सफ़र होकर ना जाऊँ। मेरी सिस्टर पाकिस्तान से आई थी, वो घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती, 2016 में उनको बुलाया था, लेकिन मैंने उनको बोला कि आपको गाड़ी में भेज देता हूँ करबला नजफ़ से। उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदल चलूँगी। तकरीबन आधा सफ़र 40 किलोमीटर वो पैदल चल के, जो कि 2 कदम भी नहीं चल सकती थी, हमारे साथ मशी की उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मैं गाड़ी पे नहीं जाना। तो ये मेरी बहन, इनके पिछले साल पाँव इस कदर शदीद ज़ख्मी थे। मेरी छोटे भाई की वाइफ हैं, बहन ही हुई मेरी, परजाई हैं। तो इनको बहुत बोला हमने कि आपको हम गाड़ी पे भेज देते हैं, आप नहीं चल सकती। इन्होंने कहा नहीं, जाना पैदल ही है, गाड़ी पे नहीं बैठ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला छाले बांधते हैं, वो बस वक्ती तौर पे थोड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन उस तकलीफ़ को बंदा महसूस नहीं करता। इस सफ़र इश्क में उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ये तो जज्बात में बयान नहीं हो सकता। इस वक्त दुनिया में हम जन्नत में हैं, मौला के घर जन्नत का एक टुकड़ा है। क़यामत के दिन यही सारे जो अर्ज़ है जन्नत में उठा ली जाएगी, मौला के हरम जहाँ जहाँ पे हैं। तो इसमें वो खुश नसीब इंसान है जो दुनिया में जन्नत में चला जाए, और इमाम अली मकाम से अल्लाह ताला की बारगाह में हुजूर के मरने के बाद भी हमें जन्नत नसीब करना, मौला के दर पे जो हाज़िरी दी है, इसी जन्नत में हमें मौला के दर पे वहाँ भी जो है हाज़िरी नसीब हो। माशाल्लाह मेरे छोटा बेटा 27 ईयर का है, बड़ा 28 का है। वो ख़ुद इतनी ज़्यादा मार्फत रखते हैं, वो हर साल ख़ुद आते हैं। इस साल किसी मजबूरी से दो बेटे हैं, वो हर साल ख़ुद उनका जज्बा होता है, ख़ुद वो, अभी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका ख़ुद इस कदर यानी कि जोश व वलवला होता है कि हमने हर सूरत जाना है। कोई मजबूरी आन पड़े तो फिर अलग बात है, जॉब में छुट्टी नहीं मिलती बाद का तो इंसान को, तो वरना वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तैयार होते हैं कि हमने अरबईन पे जाना है। इंसान तरबियत एक दफ़ा औलाद की कर दे तो उनको फिर कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनकी तरबियत में ये चीज़ें आप डाल दें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर दीन पे चलने की कोशिश करते हैं। इंसान का यहाँ से जाने को दिल तो नहीं करता, लेकिन मजबूरी दुनियादारी के लिए अपने वो जाना पड़ता है, वरना इंसान का यहाँ से जुदा होने को दिल नहीं करता कि काश मैं यहीं रहता। लेकिन इंसान की मजबूरी है कि उसे अपने घर बार वापस लौटना पड़ता है। मौला भी, वैसे भी मौला का भी फरमान है कि मेरी ज़ियारत करके जल्द वापस लौट जाएँ यहाँ से। मैं मोमिनीन को यही गुजारिश करूँगा कि मौला की आज़ादारी के लिए, मौला को पुरसा देने के इश्क़ सफ़र करें और आके यहाँ से लर्न करके मार्फत के साथ ज़ियारत करें। आएँ, घूम के चले ना जाएँ। अपनी ज़िंदगी में अगर आपकी तब्दीली नहीं आती तो करबला आने का फ़ायदा नहीं है। उनके फरामीन, वो सारा कुछ उन पे अमल करें और इस लिहाज से सफ़र करके मैंने अपनी ज़िंदगी को चेंज करना। अगर यहाँ आके आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग नहीं आती, वैसे कि वैसे ही रहते हैं, तो फिर मेरा ख़्याल में आपने कुछ सीखा नहीं, मौला के दर पे आके कुछ हासिल नहीं। वो लम्हात जो हैं वो जन्नत के लम्हात होते हैं। मेरा एक सुन्नी दोस्त, हमारा हमसाया है, वो आया था इधर तकरीबन 2017 में। जब वो गया है ना, मैं हैरान हो गया हूँ उस सुन्नी भाई की बातें सुन के। वो कहता है यार हम गए हैं, मुझे मालूम भी नहीं हुआ कि मैं सुन्नी हूँ। मैंने ऐसी ऐसी बातें देखी हैं, ऐसे ऐसे मौजज़ात देखे हैं। जब उधर जाके बंदा ये बातें शेयर करता है ना, तो दिल करता है ये बातें बंदा करता रहे और कोई बात ही ना हो। करबलाए मुअल्ला की यादें जो है हम क्या शेयर करें। 1.25 लाख नबियों ने
سوا لاکھ وصیوں نے، اور جناب امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جس ہستی کے سوا لاکھ نبی ممنون ہیں۔ شب جمعہ سوا لاکھ نبی سرکار امام حسین علیہ السلام کی زری پر حاضر ہوتے ہیں۔ جب سب نبی آ جاتے ہیں نا تو جناب امام حسین بیٹھتے نہیں ہیں، سوا لاکھ نبیوں کو یہ کہتے ہیں اٹھو، اب میں ادھر نہیں بیٹھ سکتا، کیوں؟ جو میری محسنہ شام میں ہے، میں نے اپنی بہن زینب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ کربلا کے واپسی کے بعد دل کرتا ہے یہ گھڑیاں یہیں رک جائیں اور میں کربلا سے واپس جانے کا سوچوں بھی نہیں۔ یہ تڑپ جاتے وقت تک پاکستان جب پہنچ جاتا ہے، بچوں میں، رشتہ داروں میں جب بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں تو یہی تڑپ ہوتی ہے، کاش اس وقت میں کربلا ہوتا۔ کربلا معلیٰ جناب علی اصغر واحد شہید ہیں جس کی عمر تو چھوٹی ہے لیکن کام بہت بڑا کیا ہے۔ جب جناب علی اصغر نے پانی مانگا ہے نا تو عمر ابن سعد نے حرمل سے کہا ہے، حرمل جلدی کرو، یہ حسین کا بچہ ہے، اسے پانی پلاؤ، یہ چل پڑا ہے، اور تانا دے کے کہتا ہے کمینہ میں تو اب کربلا میں عباس کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ بچہ ہے، بچے کے ساتھ کیوں لڑوں؟ یہ کمینہ کہتا ہے کمینہ شرم کر، یہ بچہ وہ کام کر رہا ہے جو عباس نے بھی نہیں کیا، اسی لیے اس بچے پر اتنا ظلم ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، امت نے 3 مرتبہ اس بچے کو شہید کیا ہے۔ واقعہ کربلا کا ویسے تو شہادت امام مظلوم کے سے بڑھ کر کوئی ایسا واقعہ نہیں جو متاثر بندے کو کرے، لیکن سب سے بہت بڑا واقعہ وہ ہے جب جناب زینب عالیہ نے جناب امام سجاد سے کہا ہے سجاد بیٹا ان سے کہو میں نے بھائی کی لاش پہ بہن کرنا ہے، کمینے نے کہا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ایک بہن کرنے کی اجازت ہے۔ یہ سب سے بڑا دل امیز واقعہ ہے۔ کربلا امام زمانہ علیہ السلام ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہم اٹھیں اور دیکھیں تو ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں موجود ہوں۔ امام زمانہ ہم اپنے بچوں کو بھی صبح اٹھتے ہیں دعائے حجت پڑھاتے ہیں، دعائے عہد پڑھاتے ہیں اور بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وقت کے امام جو ہیں وہ تشریف فرما ہیں، جو پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون رو رہے ہیں، پانی نہیں خون رو رہے ہیں۔ تو اس واقعہ سنا کے اپنے بچوں کو مضبوطی دیتے ہیں کہ امام زمانہ وقت حجت کی نصرت کے لیے ہم تیار ہیں۔ مقصد کربلا معلیٰ سے ہمیں درس یہ ملتا ہے، ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ اپنی بہن پہ پڑتی ہے تو حسین یاد آتے ہیں، اپنی ماں پہ نگاہ جب پڑتی ہے تو حسین یاد آتے ہیں، ہم اپنی بیوی کو دیکھتے ہیں تو حسین یاد آتے ہیں۔ مقصد کربلا، مقصد امام مظلوم جناب امام حسین اگر کربلا میں نہ آتے
تو نہ دھی، نہ بہن، نہ بیٹی، کسی چیز کی پہچان نہ ہوتی۔ امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں آنے کے بعد، بلکہ کربلا میں آئے ہیں، اور پیغام یہی ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہ ہو جس لمحے میں آپ زمانے کے امام سے غافل ہوں۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ آپ کو اپنے 12ویں امام کی انتظار ہونی چاہیے۔ اور وہ تو غیبت کبریٰ پردے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، میرا اللہ مجھے اذن دے، میں جا کے ان بغیرتوں سے پوچھوں کہ کس جرم میں میری دادی کو بازار پھرائے، کس جرم میں میرے جد امجد کو کربلا میں ظلم کا نشانہ بنایا۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔